میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک احسان بیان کیا کہ اے امت مسلمہ، تم کو جو قرآن دیا گیا ہے اور تم کو قرآن جو پڑھنا سکھایا گیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے انتہا مہربانی اور بے انتہا کرم اور احسان ہے۔ اس آج کے دن اگرچہ میرا موضوع دوسرا تھا، لیکن رانچی کے اندر مجلس علماء جھارکھنڈ کے تحت ایک نشست ہوئی اور اس میں یہ تحریک چلائی گئی کہ آج پوری رانچی کی مسجد میں مکتب کی اہمیت، بچوں کو قرآن پڑھانے کی اہمیت پر ہر مسجد کے اندر بات ہونی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے مجھے بھی فون کر کے کہا گیا تو میں نے بھی سوچا کہ ضروری ہے کہ بچوں کی قرآن کی تعلیم پر توجہ دینے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الرحمن، کہ اللہ کی ذات بے انتہا رحم کرنے والی ہے، علم القرآن، جو قرآن پڑھنا سکھایا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو نازل کیا اور جس طرح قرآن کی حفاظت کیا، اسی طرح اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کو پڑھنا سکھایا۔ اسی لیے سوچئے کہ اگر کوئی سبجیکٹ مشکل ہو تو بچوں کو وہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دو کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ دے دیا جائے تو اس کو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو دستور کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ خیر کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے، تو انسانی سمجھ سے قرآن باہر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں بنایا۔ تو اللہ کی جہاں اور بہت ساری مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی اور بہت ساری عنایت ہے، اس میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن، علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھایا۔ یعنی دوسرے جانور، دوسرے مخلوقات، وہ اپنی بات، اپنے دل کی بات کو زبان سے بول کر کے سامعین کے ذہن میں گھسا دیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو قرآن کی نعمت پر بھی امت مسلمہ کو بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے، اللہ جو رحمان ہے، اس نے قرآن دیا، قرآن سکھایا، اس لیے قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو خطبے میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے پڑھنے پڑھانے والے جتنے ہیں پوری دنیا میں، ان پوری دنیا میں سب سے بہتر پڑھنے پڑھانے والے وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اس کے اندر حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ فضیلت مقصود ہے، کہ یعنی صرف یہی نہیں کہا جا رہا ہے صرف قرآن پڑھو، قرآن کے علاوہ دیگر علوم بھی مسلمان پڑھے، لیکن بہرحال جو فضیلت ہے پوری دنیا کے اندر، کہ یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی فضیلت اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن اللہ اور رسول کے نگاہ میں جتنے بھی اربوں لوگ، خربوں لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں،
ان تمام پڑھانے والوں میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ افضل جو لوگ ہیں وہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے انتظام کرنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں تعاون کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی تمام تعاون کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ یہ مکتب کا نظام کب قائم کیا گیا اور کیوں قائم کیا گیا؟ یہ ہم لوگوں کی انگریز نے یہ تقسیم کر دیا کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم یہ انگریز نے کر دیا، اور انگریز یہ کہہ کر کے گیا تھا کہ اگرچہ ہندوستان سے ہماری حکومت ختم ہو جا رہی ہے لیکن ہم تعلیم کا نظام ایسا بنا کر کے جا رہے ہیں کہ لوگ اگرچہ آزاد ہو گئے ہیں لیکن ہماری غلامی کریں گے۔ تو یہ انگریز نے تقسیم کر دیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، ورنہ جامعہ مصر ازہر ہو گیا، اور جتنے بھی پہلے زمانہ میں 1300 سال پہلے جو یونیورسٹیاں تھیں ان کے اندر دین کی بھی تعلیم ہوتی تھی اور دنیا کی بھی تعلیم ہوتی تھی، نفع والی بھی تعلیم ہوتی تھی، اور سارے پہلے زمانے میں دین اور دنیا کی تعلیم کی تقسیم نہیں تھی بلکہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ اسی لیے جامعہ ازہر مصر شروع میں دینیات پڑھایا جاتا تھا، دین کے پختہ ہونے کے بعد اب اگر چاہے تو وہ بڑا سے بڑا فلاسفر، بڑا سے بڑا علم ریاضی کا ماہر بن سکتا تھا یا بڑا سے بڑا محدث اور مفسر بن سکتا تھا، یہ دونوں راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے۔ یہ جتنے بھی ارسطو وغیرہ تھے ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ علم دین سے جاہل تھے، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، ایسی تقسیم نہیں تھی۔ بہرحال مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ غور کیے کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے ہم لوگ خفیہ طور پر بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور قرآن کی تعلیم کو ہم عام کریں۔ چنانچہ وہ قرآن کی تعلیم کے لیے یہ مدرسے کا نظام اور مکتب کا جال پھیلائے کہ اس کے ذریعے ہمارے بچوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طریقے سے یہ مکتب کا نظام کا تعلیم، یہ مکتب کے جو نظام ہے اور مکتب کے جو نظام کے ذریعے بچوں کو عقائد جو پڑھائے جاتے ہیں، عقائد سکھائے جاتے ہیں، آخرت ان کو سکھائی جاتی ہے، مسائل سکھائے جاتے ہیں، اگر ان کو یہ علم نہ ہو تو نعوذ باللہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے لیکن ان کو نماز کا طریقہ اور ان کو کلمہ طیبہ تک صحیح سے یاد نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسی تعلیم سے مسلمانوں کو بھلائی نہیں ہو سکتی ہے جہاں پر قرآن کا علم اور عقائد کا علم، آخرت کا علم نہ ہو۔ اس لیے شروع میں بچوں یہ مکاتب کے نظام کو یعنی دینی تعلیم کو ضروری سمجھا جائے، اور اس کی مثال دیے کہ جس طریقے سے ایک بیج کے اندر، ایک دانے کے اندر اگرچہ وہ دیکھنے میں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے لیکن وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سینکڑوں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگرچہ مکتب کی تعلیم دیکھنے میں بچے کو الف با پڑھانا نظر آتا ہے لیکن جب اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو ابھی جو موجودہ دور کے اندر دیکھیے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ علی گڑھ وغیرہ کے پروفیسر نادر علی اگرچہ یہ مدرسے میں نہیں پڑھے لیکن ان کے مکاتب کے نظام کے جو تعلیم تھا مضبوط تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کا کیسا ان سے کام لیا۔ اس لیے مکتب کے نظام کو ہر مسجد کے اندر قائم ہونا ضروری ہے اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ضروری ہے کہ جس طریقے سے برگد کے ایک بیج کے ذریعے سینکڑوں لوگ فائدہ حاصل کرتے، اسی طریقے سے جب امت کا ایک بچہ
صحیح عقیدہ کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر بنتا ہے تو ہزاروں اور لاکھوں امت محمدیہ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو ہم نام تو نہیں لینا چاہتے مسجد کے اندر کہ نام ان کا سلمان رشدی وغیرہ ہو اور حشمت چغتائی جیسے ہو، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ تسلیمہ نسرین جیسی عورت بھی پیدا ہوگی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، جو نبی کے شان میں گستاخی کرے۔ تو اس لیے مکتب کے نظام کا قائم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے ہم لوگ اگر اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان قرآن کے پڑھانے والے کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا کلام ملوک الکلام ہے، تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اسی طریقے سے قرآن پڑھانے والا تمام معلموں کا بادشاہ ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف امت قرآن پڑھے اور قرآن کے علاوہ دوسرا نہ پڑھے، یہ ہرگز کوئی نہیں کہتا، یہ جہالت کی بات ہے۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ اور ایمان کو درست کرنے کے بعد امت کو بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا جج، بڑا سے بڑا وکیل، بڑا سے بڑا فلاسفر یہ امت کو ضرورت ہے، لیکن امت کو ان ڈگری والوں سے فائدہ پہنچے گا جن کے عقیدے درست ہوں۔ اس لیے پہلے مکتب کے نظام کو عام کیا جائے۔ اور ان مکتب میں پڑھانے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ ایک روایت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعلم یا ابا ہریرہ تعلم القرآن، اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو، وعلمہ اور اسی طریقے سے قرآن کو سکھایا بھی کرو، ولا تزال کذالک حتی یأتیک الموت اور تم اسی طریقے سے مسلسل قرآن کے سکھانے میں اپنا وقت خرچ کرتے رہو۔ فَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ قَبْرِكَ اگر تو اسی طریقے سے پڑھاتا رہا اور قرآن پڑھانے کے حالت میں تیری موت آ گئی تو یاد رکھو کہ فرشتے تیری قبر کی ایسی زیارت کریں گے جس طریقے سے مسلمان ابھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کہ جس طریقے سے عمرہ میں، حج میں جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے وہ بڑا اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی نعمت ملی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان قرآن سیکھنے اور سکھانے کی حالت میں جائے، اور بلکہ ایک روایت مشکات کے اندر ہے من جاءہ الموت، کہ جس آدمی کو موت آ جائے وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ اور علم حاصل کر رہا ہو لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامِ تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہے گا۔ یعنی سب سے اوپر کلاس کا جو جنت رہے گی وہ نبیوں کی، اور نبیوں کے بعد جو سب سے درجہ اوپر رہے گی وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی اور علم دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کی۔ اس لیے مکاتب کے نظام کو درست کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مفکر اسلام نے ان کو امت نے لقب دیا کہ امت کے بارے میں بڑے درد مند رہا کرتے تھے اور بڑے کڑھا کرتے تھے، اور بہت زیادہ امت کے بارے میں غور فکر کیا کرتے تھے کہ امت مسلمہ کا ایمان کیسے بچے۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس وقت مطمئن ہوں گا جس طریقے سے مسلمان اپنے بچوں کے غذا اور بیماری کے حالت میں دوا کے لیے جس طریقے سے باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچے کے اور بیوی کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جس طرح ہر آدمی اپنے بیوی بچے کے لیے خوراک
اور دوا کا انتظام کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ دینی تعلیم کا اگر فکر نہ کرے تو یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بیوی بچوں اور ماتحتوں کے لیے کھانے کا، کپڑے کا، دوا کا، علاج کا اور ان کی دیگر سہولیات کی فکر کرتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ راشن ختم ہو جائے، بچہ بیمار ہو اور پیسہ نہ ہو تو جس طریقے سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر بچوں کو مکتب کی اور قرآن کی اور دین کی تعلیم اور صحیح عقیدہ اگر ایمان کا نہ ملے تو ماں باپ کو اسی طریقے سے پریشان اور بالکل تڑپنا چاہیے جس طریقے سے بچے کو ہم بھوک کی حالت میں دیکھتے ہوئے تڑپتے ہیں اور بچے کو بیماری کی حالت میں دیکھتے ہوئے تڑپتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو اگر ایمان کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اگر نہ ملے تو اسی طریقے سے ماں باپ کو تڑپنا چاہیے۔ تب جب تک کہ یہ فکر امت مسلمہ کے اندر نہیں آئے گی تب تک کہ مسلمان کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو ہم تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے ہیں، تو کم سے کم جو اس کا انتظام ہے، انتظام کرنے والوں کو بھی اس کے اندر شریک ہونے والے کو یہ فضیلت ملے گی۔ چنانچہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کام پر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور ہیلپ کیا کرو، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اسی لیے بعض محدثین جیسے کہ ابو عبد الرحمن سلمی، یہ تابعی ہیں، بڑے اونچے درجے کے حدیث کا علم اور تفسیر کا علم، یعنی بڑے ہم جیسے علماء ان کے پیکٹ میں رہیں گے، اتنے بڑے زبردست ان کو قرآن اور حدیث کا تفسیر کا علم تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں ہم لوگ کو بیماری ہے کہ کہ ہم لوگ اب بچے کو پڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، عادت چونکہ چھوٹ گئی، بڑے لوگوں کو بڑے اونچے درجے کو پڑھانا تو آسان ہو جاتا ہے لیکن بچوں کو پڑھانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر ہونے کے باوجود یہ بچوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں ناظرہ پڑھایا کرتے تھے، الف با پڑھایا کرتے تھے۔ تو شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، آپ کو تو بڑی بڑی کتاب جو پڑھاتے ہیں وہی کافی ہے، پھر بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے کے باوجود آپ بچوں کو ناظرہ کیوں پڑھاتے؟ شاگردوں نے یہ سوال کیا ان سے، تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے جواب دیا کہ میرے پیارے شاگردو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اگرچہ میں حدیث، تفسیر، فقہ، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھاتا ہوں، لیکن مجھے شوق ہوا کہ حضور کا جو فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں جو ہے بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہوں تاکہ میں تمام معلموں میں سب سے بہتر معلم شمار کرایا جاؤں۔ یہ بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، انکا لعلی خلق عظیم، کہ انبیاء جو ہیں وہ اخلاق فاضلہ کے بڑے مرتبہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو چھانٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ تمام انسانوں میں سب سے افضل گروہ جو ہے انبیاء کی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ بکری چروائے تاکہ ان کے مزاج کے اندر اور زیادہ برداشت کرنے کا اور حلم کا مادہ پیدا ہو جائے، کیونکہ بکری ماریے گا تو مر جائے گی۔ یہ ہم لوگ چرائے ہیں بکری کو کہ ان کو مارنا نہیں پڑتا ہے اور بڑی بھاگتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، برخلاف گائے اور بھینس کو کہ اس کو مار دیجئے تو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بکری مار برداشت نہیں کر پاتی ہے، تو ان کے ساتھ حلم کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔
تو یہ اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ ان کے اندر علم کو اور بردباری کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء سے بکری چروائی۔ بعض علماء لکھتے ہیں نقطہ کے بعد کہ الرحمن کے اندر جو اشارہ ہے کہ جو معلم بچوں کو پڑھاتا ہے، جس طریقے سے بکریوں کو چرانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو بکری کو مارنے سے بکری کا نقصان ہو جائے گا، اسی طرح جس طریقے سے اللہ کی ذات رحمان ہے، معلمین مکاتب اور معلمین قرآن کے لیے ضروری ہے کہ رحمان کی صفت رحم کو پیدا کرے، تب جا کر وہ بچوں کو قرآن پڑھا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے بکریوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو کیا ہے، ہمارے مدرسے میں بچے ہوتے ہیں، استاد کلاس سے اٹھ گئے تو شور کرنا شروع، ان کو کتنوں سمجھائیے وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹے بچے کو سنبھالنا، یہ بکری سنبھالنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ان کی اخلاق کی تربیت بھی ہے کہ جس طریقے اضطراری طور پر، غیر اختیاری طور پر کہ جو معلم ہوتے ہیں مکاتب کے بچوں کو پڑھانے والے، ان کی اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، اور ان کو اشارہ ہے الرحمن کے اندر کہ جب تک کہ صفت رحم اور جب تک کہ صفت اللہ کی صفت جو رحم کی ہے وہ رحم کی صفت نہیں پیدا ہوگی، تب تک کہ وہ قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے معلمین مکاتب کو ضرورت ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ بچے بدمعاشی کریں گے جو کہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور برخلاف بڑی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سلیقہ مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کلاس مشکل تو ہوتی ہے لیکن ان کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان معلمین کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے قرآنی تعلیم اور تعلم کا ذریعہ ہر انسان کو بننا چاہیے۔ چنانچہ طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، من علم ابنہ القرآن نظرا غفر لہ ما تقدم وما تأخر، کہ جو آدمی اپنے بچے کو ناظرہ پڑھائے، یعنی قرآن دیکھ کر کے، حفظ نہیں، حفظ کی تو اور زیادہ فضیلت ہے، صرف ناظرہ پڑھائے قرآن، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ اور اگلے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر بسم اللہ کے برکت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوئی۔ انبیاء تھے، نبی تھے، ان کو کشف ہوا کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں قبر کے پاس سے چلے گئے، اور کچھ دن کے بعد جب دوبارہ واپسی ہوئی قبر کے پاس تو دیکھے کہ وہ عذاب ختم ہو گیا، اور پہلے جس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اب وہ جنت کی نعمت میں سیر کر رہا ہے۔ تو یہ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو چند دن پہلے گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی یہ عذاب ختم ہو کر کے جنت کی نعمت شروع ہو گئی۔ بڑے تعجب میں ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، بات یہ تھی کہ یہ آدمی جب انتقال کیا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اور یہ تاکید کیا تھا کہ میرے بچے کو قرآن کو ضرور پڑھانا۔ چنانچہ اس کا بچہ پڑھنے کے لائق ہو گیا، تو جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے اس کے قبر کے عذاب کو دور کر کے جہنمی سے جنتی بنا دیا، کہ جس کا بیٹا رحمان اور رحیم زمین کے اوپر نام لیتا ہو اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے
یہ کھانے پینے دوا کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور ان کے مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ قرآن کے جو یہ مکاتب قرآن کی جو اہمیت ہے کہ ماننا پڑے گا، چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک کتاب ہے یہ سفر نامہ ان کا، یہ از لاہور تا خاک سمرقند و بخارا، انہوں نے اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ جب سرخ آندھی چلی تھی، یعنی کمیونسٹ نے اور یہودیوں نے یہ چاہا تھا کہ نعوذ باللہ اس اندلس سے ہم اسلام کو ختم کر کے رہیں گے، چنانچہ جس کو کلمہ پڑھتے ہوئے اور جس کے گھر میں بسم اللہ لکھے ہوئے، جس کے گھر میں قرآن کا نسخہ پایا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہ مکمل کوشش کیے تھے کہ نعوذ باللہ اسلام کو مکمل طور پر اس بخارا اور سمرقند سے ختم کر دینا ہے۔ 70 سال تک انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن قربان جائیے ان دین اسلام کے جیالوں پر اور ان کے متوالوں پر کہ یہ لوگ ساؤنڈ پروف کمرہ بناتے تھے، کہ کمرے جیسے یہ کمرہ ہے اس کے اندر یہ کمرہ بناتے تھے کہ آواز نہیں آتی تھی، اور دروازے پر الماری رکھ دیتے تھے۔ بچے ماں جو ہے 6 مہینہ سال بھر تک کہ ماں اس طرف ہے اور بیٹا اس طرف ہے، اور 6 مہینہ تک سال بھر تک بچے اور ماں ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے۔ اس طریقے سے اس زمانے کے اندر بھی ان لوگوں نے قرآن کے تعلیم کو زندہ رکھا بخارا اور سمرقند کے اندر۔ اللہ کے کرم سے ہم لوگوں پر اتنی چھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آسانی دی ہے۔ یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی مقرر اور کوئی بھی اسلامی یہ سے علم رکھنے والا نہیں کہتا ہے کہ بچے کو دنیاوی تعلیم مت دیجیے، بڑے شوق سے دیجیے، اور بلکہ ضرورت ہے کہ بڑے بڑے عہدے پر مسلمان کے بچے رہیں تاکہ امت کو فائدہ پہنچے، لیکن ان کا عقیدہ درست ہو۔ اگر نعوذ باللہ ان کا عقیدہ درست نہ ہو تو یہ گورنر بن کر کے نعوذ باللہ مندر میں جا کر کے پوجا کرے گا، تو ایسے گورنر سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اور اگر وہی گورنر اسلام کی حمیت کہ ایمان کی حمیت کے غیروں کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ان کے اندر حمیت اسلامی رہے گی، اگر وہ گورنر، میں نام نہیں لوں گا اس گورنر کا، مجھے افسوس ہوا کہ یہ گورنر بن کر کے بہار کا اور اس طریقے سے مورتی کے سامنے پوجا کیا، اگر اس گورنر کو ماں باپ بچپن میں یہ تعلیم دیے ہوئے ہوتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، مکتب کی وہ تعلیم پڑھا ہوا ہوتا تو ہمیں امید ہے کہ ہرگز وہ عہدہ سے اس کے عہدہ کو قربان کر دیتا، اس پوسٹ کو قربان کر دیتا، لیکن اپنے ایمان کا وہ سودا نہیں کرتا بتوں کے سامنے سجدہ کر کے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ امت کے بڑے بڑے ڈاکٹر فلاسفر پیدا ہوں، یہ امت کو سخت ضرورت ہے، اور پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ امت کو بہترین ڈاکٹر اور دنیاوی تعلیم کے لوگ رہیں، یہ پہلے سے امت کو اب زیادہ ضرورت ہوگی۔ لیکن نعوذ باللہ اگر ایسے عہدیدار پیدا ہوئے جو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں تو پھر یاد رکھیے کہ ان کے وجہ سے ہمیں یہ کامیابی نہیں ہو سکتی ایسے عہدیداروں سے، اور اگر ان کے اندر حمیت اسلامی اور دین کی غیرت اور دین کا علم رہتا، ایمان مضبوط رہتا، تو پھر امت کو مسلمانوں کے ایسے لوگوں سے فائدہ پہنچتا۔ تو دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اخروی تعلیم یہ مقصد ہے، اور دنیاوی تعلیم ضرورت ہے، اور مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کی نوکری لگ گئی، 5 لاکھ مہینہ روپیہ ملتا ہے، ہر مہینے آپ کو 5 لاکھ روپیہ مہینہ ملتا ہے، آپ روزانہ روٹین کے اعتبار سے ناشتہ وغیرہ کر کے جاتے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ
اٹھنے میں دیر کر دیے اور ناشتہ کا وقت نکل گیا. اب اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں تو اس دن کا جو 20-30 ہزار سیلری ملتی ہے اس دن کی سیلری کٹ جائے گی. تو آپ اپنے اعتبار سے کہ ہمیں نوکری کرنا یہ مقصد ہے اور ناشتہ یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ چنا وغیرہ ہاتھ میں لے کر کے راستے ہی میں کھا لیں گے اور پانی پی لیں گے، لیکن ڈیوٹی کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ایک مقصد ہے، مقصد کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اور ناشتہ ایک ضرورت کی ضرورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اخروی تعلیم، جس سے ہمارے عقیدہ مضبوط ہو، جس سے ہمارا ایمان بچا رہے، یہ مقصد زندگی ہے. قرآن اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو وہ پہچانے، یہ مقصد تخلیق ہے. اور رہی یہ کیا ہے، نوکری کرنا اور اچھا جاب کرنا یہ ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کی وجہ سے مقصد کو قربان کر دے، یہ بڑی بے وقوفی ہے. کہ جس طرح کسی کو 5-10 لاکھ کی نوکری ہو اور وہ ناشتہ کی وجہ سے نوکری کو چھوڑ دے، ڈیوٹی کو چھوڑ دے، پوری دنیا کے لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے. اسی طریقے سے آج ہم مقصد کو دنیاوی ضرورت کی وجہ سے قربان کر دیں، قیامت کے دن فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، اور ہاں ہم لوگ بھی کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر تیاری کر لیتے. تو یہ اخروی تعلیم یہ مقصد زندگی ہے اور دنیاوی تعلیم یہ ضروریات زندگی ہے. ضرورت کی وجہ، مقصد کی وجہ سے ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے مقصد کو قربان کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے. آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ سب سے بہترین کام ہے. اسی لیے قرآن پاک کے سب سے پہلا جو وحی نازل ہوا اقرا، کہ پڑھیے. اور بعض لوگ یہاں پر یہ کیا ہے تحریف کر دیتے ہیں، یعنی تحریف کا مطلب چینج کر دیتے ہیں کہ ہم انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے اس اقرا کے اندر داخل ہے. نہیں، قرآن نے طے کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. مفسرین یہاں پر نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسی پڑھائی کو مانگا ہے کہ جس پڑھائی کے ذریعے اللہ کو ہم پہچاننے والے بن جائیں، جس پڑھائی کے ذریعے، جس دنیا کے ذریعے ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں. لوگ تو چاند تک گئے اور سورج کے پہچان لیے، لیکن سورج کے خالق اور کائنات کے خالق کو پیدا کرنے والے سے لوگ دور ہو گئے. یہ علم مقصود نہیں ہے. ایسا علم کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا البسم ربک الذی خلق، جس سے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا پالنہار ہے، اس اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ. ایسی پڑھائی تم کرو. یہ سب سے پہلی وحی نازل ہے اور امت کو یہ تعلیم ہے کہ تم قرآن ہر حال کے اندر پڑھو. اور الحمدللہ یہ سرخ آندھی، یہ بخارا اور سمرقند کے اندر 70 سال جو سرخ آندھی چلی امت مسلمہ کے نوجوانوں نے اور علماء نے اس وقت بھی دین کے تعلیم کو زندہ رکھ کر کے ہمیں یہ دنیا والوں کو درس دیا ہے کہ یہ دوسرے لوگ لاکھ چاہیں قرآن کی تعلیم کو ختم کرنا، یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ قرآن کی تعلیم کو زندہ کریں. اس کے لیے جو لوگ اس کے اندر منتظم ہیں کہ جتنا پڑھانے والے کو ثواب ملتا ہے اور جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، جو لوگ انتظام کرتے ہیں، جو لوگ ذمہ داری لیتے ہیں، جو لوگ تنخواہ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن کی تعلیم میں اور اشاعت علم کے اندر داخل ہیں. وہ لوگ الگ نہیں ہوں گے. اسی لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اصول حسگانہ بنایا کہ مدرسے کا جو نظام چلے گا یہ کوئی ذاتی جاگیر نہ ہو، تاکہ علماء کا ربط اللہ سے باقی رکھے. اے اللہ
ہمارے چاہے تنخواہ کا, مطبخ کا, دیگر نظام کا ضرورت ہے, اے اللہ آپ ہمیں دیں. اور علماء اکثر لوگوں سے چندہ حاصل کریں کہ غریبوں کے چندہ میں بھی برکت ہوتی ہے, اور بڑے بڑے پیسوں میں وہ برکت نہیں ہوتی جو چھوٹے چھوٹے پیسوں کے اندر برکت ہوتی ہے. اس لیے علماء اور عوام کا ربط بھی رکھے رہیں. اسی لیے اصول حسگانہ میں یہ لکھا ہے کہ مدرسے کا مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا, بلکہ توکل علی اللہ عوام کے جیب سے چلے گا, تاکہ علماء اور عوام کے اندر ربط رہے. تو جس طریقے سے پڑھنے والے, انتظام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی فضیلت اور بشارت کے اندر داخل کریں گے, اسی طرح جو تعاون کرتے ہیں, جو ان کے اندر حصہ لیتے ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ اس کڑی سے جڑیں گے اور تمام کے تمام لوگ شامل ہوں گے. اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, ایک حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کے اندر ہے, یا ابا ذر ان تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. کہ اے ابو ذر, تم صبح نکلو اور قرآن کی ایک آیت پڑھنا سیکھ لو, یہ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعات پڑھنے سے افضل ہے. یعنی دنیا میں اس کے برابر کوئی قیمت ہے ہی نہیں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ, کہ ایک آیت کا سیکھنا, کہ ایک آدمی اگر 100 رکعت نفل پڑھے, پوری دنیا کے لوگ اس سے مصافحہ کریں گے. لیکن ایک آدمی جو پڑھا رہا ہے, ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. اور آگے فرمائے فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ, کہ اگر علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. 1000 رکعت کی قیمت ایک طرف, اور علم کی ایک باب قرآن کی ایک تفسیر سیکھ لینا یہ اس سے بھی بڑی بھاری بات ہے. اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, یہ غیر لوگوں کی سازش ہے. یہ سوچئے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جتنا بچہ کا وزن نہیں ہوتا ہے, اس سے زیادہ اس کی کتابوں کا وزن اور کاپیوں کا وزن ہوتا ہے. یہ غیروں کی سازش ہے کہ مسلم بچوں کو اس طریقے سے اپنے نظام تعلیم کے اندر گھیر دو کہ ان کو قرآن پڑھنا, کلمہ سیکھنا, ایمان سیکھنے کا وقت نہ ملے. یہ غیروں کی سازش ہے. میں نام یاد نہیں ہے, لیکن جو انگریز نصاب اور جو یہ سلیبس بنایا تھا, وہ کہا تھا کہ میں اگرچہ ہندوستان سے ہم جا رہے ہیں, لیکن نظام تعلیمی مسلمانوں کو ایسا دیں گے کہ یہ ہمارے غلامی سے نہیں نکل سکتے ہیں, اور یہ ایسا جکڑیں گے کہ نعوذ باللہ اگر اپنے بچوں کو ابھی نہیں سکھائے تو کب سکھائیں گے. اسی طرح یہ کہا ہے, بعض تعلیم کے جماعت میں آپ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے, بڑے ہو گئے, ان کو جو یاد نہیں ہے اس لیے کہ بچپن میں ان کو یہ دعائے قنوت, درود اور تحیات صحیح نہیں کیا گیا تھا, اس لیے بچپن میں بھی ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے. العلم فی الصغر کا نقشی علی الحجر, کہ بچپن میں علم جو ہوتا ہے وہ پتھر کے اوپر نقش کے مانند ہوتا ہے, کہ جس طرح پتھر پر لکھا ہوا نہیں مٹتا ہے, اسی طریقے سے یہ سادہ دل بچوں کے اوپر قرآن کو اگر نقش کر دیا جائے, لاکھ کفر و الحاد کی آمدی آئے, لیکن اس کی مثال ابھی فلسطین اور غزہ کے بچے ہیں کہ ان کے اوپر اتنی بمباری دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن اس کے باوجود قرآن کی تعلیم سے وہ جڑے ہوئے ہیں, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اتنی بربادی کے بمباری کے بعد ختم ہو جانا چاہیے, لیکن ان کا جو مقابلہ ہے اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے وہ زندہ ہے. تو اس لیے میرے دوستوں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھنے میں, اسکول کے تعلیم میں خوشی سے فیس دیتے ہیں, بڑھ چڑھ کر کے ٹیوشن لگاتے ہیں, اسی طریقے سے دین کی تعلیم کے لیے ہم بچوں کو غذا اور دوا سے بھی, کپڑے سے بھی زیادہ ضروری دین کی تعلیم میں لگائیں, اور جس طریقے سے دنیاوی تعلیم میں خوشی سے فیس دیتے ہیں, ٹیوشن فیس, اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر کے دے, معلم کو بڑھ چڑھ کر کے دے, اور جتنے بھی مکاتب کے نظام ہو ان کے ساتھ جڑیں. آپ یہ ملا بہاری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے, یہ قرآن جو ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے.
بلکہ الف جو یہ دلالت کرتا ہے کہ الف کے اوپر ہے، الف یہ حرف ہے، با حرف ہے، ایک نقش ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کی گاڑی میں علامت بنی ہوتی کہ یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، چرچ کے اوپر علامت بنی ہوتی ہے کہ یہ چرچ ہے، اسی طریقے سے یہ نقش ہے۔ لیکن قرآن کے اوپر جو یہ کیا ہے، جزدان ہے، کپڑا ہے، ان سب کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ملا بہاری رحمت اللہ علیہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی، اسلام کی حفاظت تو اللہ کریں گے، لیکن اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے تو قرآن کی حفاظت کے ساتھ کہ جو پڑھنے پڑھانے والے پڑھانے کے اعتبار سے، جو پیسے والے ہیں تعاون کے اعتبار سے جو جڑ جائیں گے، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی، قرآن کی حفاظت کریں گے۔ سوچئے کہ 70 سال مکمل بریک لگانے کے باوجود جو نظام رہا وہاں زندہ، یہ کون کیا تھا؟ یہ تو اللہ ہی کر رہے تھے۔ انسانی طاقت سے باہر کی بات تھی کہ بخارا اور سمرقند کے اندر دینی تعلیم زندہ ہو، لیکن اس وقت بھی زندہ رہا، یہ اللہ کی کرشمہ ہے، اللہ کی کن فیکون کی یہ طاقت تھی۔ تو اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے کہ مکتب کے نظام تعلیم کو ہر مسجد کے اندر زندہ کیا جائے، مضبوطی کے ساتھ، اچھے تنخواہوں کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور درس قرآن کے جس طریقے سے ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں رسک نہیں لیتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کم ہو گئی، اس لیے آخرت کی چیزوں میں رسک لیتے ہیں، یہ انتخاب کی بات ہے، یہ آخرت سے غفلت کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو جس طرح ہم لوگ دنیاوی چیزوں کو بہتر بناتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑ کر کے بھی قرآن کی تعلیم کو مضبوط کریں۔ یہ رانچی مجلس علماء جھارکھنڈ کے ایک بیچاروں کی کوشش ہے کہ رانچی کے ہر مکتب کے اندر نظام تعلیم زندہ ہو جائے۔ گجرات والوں پاس جو پیسہ ہے، ان کے بچوں کو قرآن سنیے دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ گجرات والے قرآن کو زندہ رکھے ہیں، اللہ نے گجراتیوں کو کیسی مالداری دی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اور بہار جھارکھنڈ کے ایک خطے میں سب سے زیادہ کمزوری ہے، اس لیے غربت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ یہ شادی بیاہ میں جس طرح خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ قرآن کے اوپر خرچ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدلیں گے اور اس طریقے سے ہماری حفاظت کریں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، اصل کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، رحم کے ساتھ جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں اس طریقے سے پڑھائیں، اور اپنے یہ ڈگری کو یاد رکھے کہ آپ کو سرکار دو عالم کی طرف سے ڈگری مل رہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری کائنات میں جتنے ٹیچر ہیں ان تمام ٹیچروں میں سب سے بہتر پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، کیونکہ کلام الملوک ملوکہم کے جس طرح قرآن بادشاہ کا کلام ہوتا ہے اور اللہ کا کلام خیر الکلام ہے، اسی طریقے سے معلمین قرآن یہ خیر المعلمین ہیں۔ یہ سرکار دو عالم کی طرف سے آپ کو یہ تمغہ اور اعزاز ملا ہے، اپنی قیمت کو سمجھیے، اور قرآن کے تعلیم کے اندر پڑھنے پڑھانے والے بھی توجہ سے پڑھائیں، تعاون کرنے والے بھی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مکاتب کے نظام کو زندہ فرمائے، قرآن کی تعلیم کو عام فرمائے، قرآن سمجھنے کی، تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب